بسم اللہ الرحمن الرحیم یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ ناظرین کرام، حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا۔ آپ نبی بھی تھے اور آپ ایک بادشاہ بھی تھے۔ آپ ہی کے بیٹے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ سیدنا داود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا، یعنی خلیفہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، حکم دیا کہ اے ہمارے نبی داود، آپ لوگوں کے درمیان حق کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ گویا کہ ایک حاکم وقت کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے، قرآن مجید کی یہ تعلیم ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو عام کرے، لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرے، ظلم سے، زیادتی سے، اور اسی طرح جو گمراہی ہے اس سے بچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام تھے، ان تمام کی جو سیاست ہے اس کی بنیاد در حقیقت عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید اگر ٹھیک ہوگا تو حق و انصاف ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اہل ایمان کو جو خیر امت کا لقب دیا ہے، اور خیر امت کا جو اللہ رب العزت نے یہ ٹائٹل دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ تمہیں اللہ نے اس لیے بپا کیا ہے، دنیا کے اندر اس لیے اللہ نے بھیجا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر توحید سے بڑا امر بالمعروف کوئی نہیں اور شرک سے بڑا نہی عن المنکر کوئی نہیں۔ یعنی جس چیز کی سب سے پہلے دعوت دی جانی چاہیے، جس معروف کی، وہ عقیدہ توحید ہے، اور جس منکر سے سب سے پہلے روکا جانا چاہیے وہ در حقیقت کفر و شرک ہے۔ اور وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یعنی تم اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ در حقیقت انبیاء کی سیاست ہے۔ انبیاء کرام کی سیاست یہ نہیں ہے کہ ان سے پہلے جو دنیا کا نظام قائم ہے، لوگ جس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ اپنے سے پہلے حکومت کے پھٹے گرا دیں اور ایک اپنی تحریک جو ہے وہ چلا دیں، اور اس میں جو ہے وہ مختلف عوامی نعرے جو ہے وہ اس میں شامل کر لیں۔ نہیں، انبیاء کی جو در حقیقت سیاست ہے، عربی زبان میں سیاست کا معنی اصلاح کرنا ہے، اور یہ اس اصلاح کا تعلق اصلاح ذات سے بھی ہے، اصلاح معاشرہ سے بھی ہے، اور اصلاح مملکت سے بھی ہے، یعنی اصلاح ملک و ملت سے بھی ہے۔ تو در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست کی بنیادیں فراہم کی ہیں، ان میں اولین چیز عقیدہ توحید ہے۔ سب سے پہلے جس کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا وہ عقیدہ توحید ہے۔ وہ سیاست نہیں ہے، یعنی انبیاء کے منہج پر سیاست نہیں ہے، قرآن مجید کی روشنی میں سیاست نہیں ہے، کہ جس میں عقیدہ توحید شامل نہیں، حق و انصاف شامل نہیں، اور جس میں اللہ رب العزت کی اطاعت شامل نہیں، نماز کی پابندی شامل نہیں۔ جس نظام سیاست کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ محبت کرنے کا جو رشتہ ہے یہ مضبوط اور مستحکم نہیں، وہ کبھی بھی سیاست، وہ شرعی سیاست یا اعلیٰ منہاج نبوہ سیاست نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام جس علاقے کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا، تو وہ اپنی قوم کے اندر جب بھی کوئی فساد، کوئی خرابی اور کوئی ایسی معاشرتی برائی دیکھتے تو فوراً اس سے روکتے تھے۔ جناب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ماپ تول کے اندر کمی کرنے سے روکا۔ جناب سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو زنا اور بدکاری سے روکا۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر جس قوم اور علاقے کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، لوگوں میں توہم پرستی بہت زیادہ تھی، سحر بہت زیادہ تھا، جادوگری بہت زیادہ تھی، تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ معجزات عطا کیے جس سے ان تمام چیزوں کا رد ہو گیا، گویا کہ ان کے عقیدے اور توہم پرستی کی اصلاح ہو گئی۔ تو انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے مبعوث ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ معاشرتی برائیوں، کفر و شرک اور ضلالت، ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر کے عقیدہ توحید کی دعوت دیں، ایک اللہ سے نفع، نقصان، خیر اور شر کی امید رکھیں، اور تمام کے تمام معاملات کا جو انجام ہے، اس کا جو نتیجہ رزلٹ ہے، وہ اللہ کے سپرد کر دیں، یعنی توکل علی اللہ کریں۔